بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر پاک و ہند میں جن بزرگوں اولیاء کرام کے ذریعے دین اسلام پہنچا ہے، ان میں ایک بڑا نام سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آج لاہور میں ان کے 982ویں عرس کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سن 400 ہجری 1010 عیسوی میں غزنی کے ایک علاقے حجویر میں آپ پیدا ہوئے، اور ابتدائی آپ نے جو تعلیم تھی وہیں حاصل کی، وہ کچھ وہاں پر سیکھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کئی علاقوں کا سفر کیا اپنے اساتذہ کرام سے ملنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر آپ لاہور کی طرف بھی آئے۔ جب آپ لاہور آئے تو یہ خطہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں ہندوانہ رسومات اور جاہلانہ رسمیں عام تھی۔ یہاں آپ تشریف لائے 431 ہجری میں۔ اس زمانے میں سلطان مسعود بن محمود غزنوی کی حکومت کا آخری دور تھا۔ یہاں آپ نے تشریف لا کر دیگر کتب کے ساتھ کشف المحجوب لکھی، جو کہ ہندوستان میں تصوف پر پہلی کتاب سمجھی جاتی تھی۔ تصوف کا جو لفظ ہے یہ باقاعدہ ہمارے ہاں سننے کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے آیا، کچھ صدیوں پہلے آیا۔ تزکیہ نفس اور باطنی بیماریوں سے نجات کا درس قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں پہلے سے موجود ہے۔ آج کل جو تصوف ہے جس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس میں اور حقیقی تصوف میں بڑا فرق ہے۔ حقیقی تصوف اتباع سنت کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ طرز زندگی ہے جس کو اپنا کر انسان کا دل گناہوں کی سیاہی اور آلودگی سے پاک صاف ہو جائے، صوفی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور کشف المحجوب میں آپ نے لکھا ہے کہ درویش سے ایک بادشاہ کی ملاقات ہوئی، تو بادشاہ نے کہا اس درویش سے کہ جناب آپ کو کچھ ضرورت ہو تو آپ بتائیے۔ تو درویش نے کہا میں اپنے غلاموں کے غلام سے کیا مانگوں؟ بادشاہ نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ درویش نے کہا حرص و دنیا اور خواہش نفس یہ میرے غلام ہیں اور تو ان کا غلام ہے، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ دیکھیے، حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک وصف تھا کہ خدمت خلق کرتے تھے۔ وہ آپ کے دروازے پر جو بھی آ جاتا اس کو کچھ نہ کچھ دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، کفالت کرتے تھے یتیموں کی۔ آپ کہ ہاں بہت سارے لوگ فیض یاب ہوتے تھے، وہاں پر کھانا بھی کھاتے تھے، آپ سے علم بھی سیکھتے تھے۔ تو آپ کی زندگی میں ہی لوگ آپ کو گنج بخش کہنا شروع ہو گئے تھے، یعنی خزانے بانٹنے والا۔ لیکن آپ اس لقب کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے۔ وہ کیسے؟ چنانچہ آپ نے اپنی تصنیف کشف الاسرار میں لکھا، الفاظ موجود ہیں، آپ نے خود لکھا اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے، اے علی، لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں، حالانکہ تو خود محتاج ہے اور تیرے پاس ایک دانہ تک نہیں ہے، یعنی تیری قدرت میں دانہ بھی نہیں ہے، تو اس پر فخر نہ کر۔ گنج بخش اور رنج بخش صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ کا اخلاق بے مثال تھا، امیر ہو یا غریب سب کے ساتھ آپ یکساں سلوک کرتے تھے۔ آپ کی محفل میں عالم بھی بیٹھتا اور فقیر بھی بیٹھتا تھا، سب آپ سے برابر فیض پاتے تھے۔ آپ عاجزی، محبت اور نرمی کے پیکر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کے انتقال کے وقت ان کا سر میری گود میں تھا، میں نہایت غمگین تھا۔ انہوں نے فرمایا میرے فرزند، میں تجھے اعتقادی مسئلہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کرے گا تکلیف سے بچ جائے گا۔ تو فرمایا یہ بات سمجھ لیں کہ سب مقامات، حالات میں اللہ ہی نفع نقصان کا خالق ہے، اس لیے اس کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ دل رنجیدہ کرنا چاہیے۔ ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب بھی کسی کام کا آغاز کریں، اس کام کو سر انجام دینے سے پہلے اللہ کی توفیق مانگیں۔ آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب لکھتے ہوئے کہ جب میں کشف المحجوب لکھ رہا تھا تو اس میں جو توفیق تھی وہ میں نے اللہ سے مانگی کہ میں کشف المحجوب لکھنے میں اور اس کی توفیق ملنے میں، اس کی تکمیل میں اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں۔
اللہ مجھے توفیق دے میں اس کو مکمل کر سکوں۔ میں اپنے ہر قول و فعل میں اپنی ذاتی قوت و صلاحیت پر بھروسہ کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ رب العزت کی ذات عالی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور انہوں نے علم حاصل کرنے کا کہا، فرمایا کہ وقت کے علم کا حصول ہر بندے پر فرض ہے۔ وہ علم جو ضرورت کے وقت کام آئے اسے سیکھنا چاہیے، اور علم کے بغیر عمل کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کہلانے کا وہ حقدار نہیں رہتا۔ علم کے بغیر جو عمل ہے وہ عمل کہلانے کا حقدار نہیں رہتا۔ اور آپ نے اپنی تعلیمات میں لوگوں کو شرک سے منع کیا، فرمایا کہ میں نے جان لیا ہے میرا ایک آقا ہے جو میرے ہر قول و فعل کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، چنانچہ میں شرماتا ہوں میں اس کے سامنے ہوتے ہوئے وہ کام کروں جو اس کو پسند نہیں ہے۔ اللہ، آپ بار بار شریعت کی پیروی کا حکم دیتے ہیں۔ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ مقام فقر کیا ہے؟ فقیر وہ نہیں جو اسباب اور مال سے محروم ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کی طبیعت خواہش و ہوس سے بے نیاز ہو، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، تنگ دست ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، بیماری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تخت رکھتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا یہ اچھا بندہ ہے، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے۔ اور فرمایا کہ اولیاء کے لباس میں خیانت جائز نہیں، جھوٹا ولی بننے سے بہتر ہے کہ بندہ حقیقی مسلمان بن جائے۔ ایک علاقے میں قحط پڑا، قحط پڑنے پر سب لوگ پریشان، ایک غلام بڑا خوش، بے پرواہ، اسے کوئی فکر نہیں۔ اسے پوچھا بھائی سب لوگ پریشان ہیں، تو پریشان کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں جس کا غلام ہوں بڑا جاگیردار ہے، بڑی زمین ہے اس کی۔ دیکھیے غلام اپنے جاگیردار کے امیر ہونے کی وجہ سے بے غم ہے، تو ہمارا مالک تو دو جہانوں کا رازق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کس چیز کا غم، ہمیں کیوں پریشانی ہے کہ جب ایک غلام خوش ہے کہ اس کا جو مالک ہے وہ جاگیردار ہے، تو ہمارا رب تو دو جہاں کا مالک، رازق، خالق ہے۔ ہمیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ آپ نے غیر شرعی تصوف کی مذمت کی، آپ نے شریعت و طریقت میں جو چیزیں ہیں جو لوگوں نے پھیلا دی ہیں، لوگوں کو بے عمل کر دیا ہے، نماز چھڑوا دی ہے لوگوں سے، لوگوں کو غلط کاموں میں لگا دیا ہے، آپ نے ان چیزوں کی نفی کی، مذمت کی، فرمایا کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، یہ شریعت و طریقت نہیں ہے۔ آپ سے بہت سارے شاگردوں نے فیض حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی کتابوں اور تعلیمات سے متاثر تھے۔ آپ نے غیر شرعی تصوف ہر چیز کی مذمت کر کے رکھ دی۔ آپ کا جو وصال ہے وہ 465 ہجری 1072 میں لاہور میں ہوا۔ آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور یہیں پر آپ کو دفن کیا گیا لاہور میں۔ یہاں پر آپ کا مزار ہے، وہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ان کی تعلیمات ہمارے لیے رہنما ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، جو انہوں نے سکھایا، جو انہوں نے خدمت خلق کی، جو انہوں نے بتلایا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑے ہی قابل احترام بزرگ ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔